محترم سامعین گرامی، ہمیشہ سے شروع سے اللہ کے دین کے دشمن، اللہ کے نبیوں کے دشمن، اللہ کی کتابوں کے دشمن وہ گستاخی کا ارتکاب کرتے رہے ہیں، نبیوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں۔ آج کل سب کو علم ہوگا کہ انڈیا کے جو حکمران پارٹی ہے اس کے کچھ ارکان نے اسلام کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں نازیبا کلمات کا اظہار کیا ہے، گستاخی کا ارتکاب کیا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی کئی بار اس طرح کے جرم کا ارتکاب ہو چکا ہے، بلکہ شروع سے مخالفین جب لاجواب ہو جاتے ہیں، دلیل کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، ان کی جھوٹی جو ایک سوچ ہوتی ہے، نظریہ ہوتا ہے، مذہب ہوتا ہے، وہ جب خطرے میں ہوتا ہے تو پھر وہ حق کو مٹانے کے لیے، حق کو روکنے کے لیے دلیل کی بجائے توہین کا، الزامات کا، اعتراضات کا انداز اختیار کرتے ہیں تاکہ ہمارے لوگ وہ اس دین سے متاثر نہ ہوں، ہمارے مذہب کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو اس سچے دین کو روکنے کے لیے ہمارے پاس دلائل کی زبان تو نہیں ہے، دلائل میں ہم ہار مان چکے ہیں، تو اب طاقت کے زور پر اور گستاخی کے انداز میں، بدنامی کا انداز اختیار کر کے اس سچے دین کو روکا جائے، پھیلنے سے، غالب آنے سے اور لوگوں کے اس سے متاثر ہونے سے روکا جائے۔ تو یہ شروع سے کافروں کی یہ چال رہی ہے، ان کی یہ عادت رہی ہے، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اس میں ہمیشہ گستاخی کرنے والوں کا انجام برا ہوا ہے، لیکن انسان اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید کہ یہ دوسروں کے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، مجھے ایسا کرنے والا کون ہوتا ہے، مجھے روکنے والا، سمجھانے والا کون ہوتا ہے۔ وہ دوسروں سے سبق حاصل نہیں کرتے، اور جس طرح پہلے لوگ نبیوں کی گستاخی کر کے، اللہ کے سچے دین کی توہین کر کے وہ عبرت کا نشان بنے ہیں، اس طرح بعد والے بھی عبرت کا نشان بن جاتے ہیں، بجائے سبق سیکھنے کے دوسروں کے لیے عبرت بن جاتے ہیں، سبق بن جاتے ہیں۔ لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس سے نصیحت حاصل کریں کہ ہم یہ غلط کام نہ کریں، یوں سمجھیں کہ جس کی قسمت بہت زیادہ بری ہو، بہت زیادہ ماڑی ہو، اور اس کو ذلت کی موت یہ پسند ہو
تو وہ اللہ کے نبیوں کے بارے میں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں، اللہ کے سچے دین کے بارے میں زبان کھولتا ہے، اپنا قلم چلاتا ہے، لکھتا ہے، بولتا ہے اور اس کو آزادی اظہار سمجھتا ہے، حالانکہ یہ اس کائنات کے خالق اور مالک، سب کے رازق، اس کی اور اس کے دین کی توہین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کو پھر عبرت کا نشان بناتے ہیں، اور اس میں اس طرح کے جو واقعات پیش آتے ہیں، لوگ اس طرح کی جرات کرتے ہیں، اس میں مسلمانوں کا بھی امتحان ہوتا ہے، ان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، ان کے اخلاص کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ اپنے دین کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، اور ان کے بارے میں گستاخی کرنے والوں کو یہ کیسے چپ کراتے ہیں، کیسے ان کو جواب دیتے ہیں۔ یہ بھی ایمان والوں کا امتحان ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتے ہیں اپنے خاص بندوں کو جو اس طرح کے لوگوں کا بندوبست کرتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں، اور یہ اسلام کی طرف سے اجازت ہے، دنیا کا اصول ہے۔ دنیا کے اندر کسی بادشاہ کی، کسی حکومت کی، کسی سپہ سالار کی توہین کی جائے تو اس پر مقدمے درج ہوتے ہیں، اس کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے، اس کو سزائیں دی جاتی ہیں، اور ایسی شخصیات جو اس کائنات کی چنی ہوئی برگزیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منتخب کردہ شخصیات ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی زبان کھولے، گستاخی کا انداز اختیار کرے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اس کی کوئی سزا نہ ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو آزماتے ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں، ان کے اخلاص اور ایمان کا جائزہ لیتے ہیں، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کسی مسلمان کے ہاتھوں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی طور پر ایسے آدمی کی پکڑ آ جاتی ہے۔ کتنے ہی واقعات یہ گستاخانہ خاکے بنانے والا، کارٹون بنانے والا اور اس پر فخر کا اظہار کرنے والا، چند سال پہلے اس کا انجام سب کو یاد ہو کہ کس طرح اپنے محافظوں کے سامنے اپنی گاڑی کے اندر جل گیا، عبرت کا نشان بنا، ہر وقت وہ خطرے کی حالت میں رہتا تھا، ہر وقت سخت سیکورٹی میں رہتا تھا، لیکن جب اللہ کا عذاب آ جائے پھر باہر سے کسی کو وہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اپنی گاڑی ہی اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف انداز ہیں اپنے دین کو بچانے کے، اپنے دین کو عزت دینے کے، اور اس دین کے نبی کی گستاخی کرنے والوں کو پکڑنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے انداز ہیں، کسی کو کس طریقے سے، کسی کو کس طریقے سے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس طرف سے خطرہ ہے، اس کا میں بندوبست کر لیتا ہوں تو پھر مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو پھر ساری احتیاطیں، ساری سیکورٹیاں یہ جواب دے جاتی ہیں، ناکام ہو جاتی ہیں۔ ابو لہب کے ایک بیٹے کے بارے میں
جو نہایت گستاخ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا ارتکاب کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی کہ یا اللہ اس پر کوئی درندہ مسلط فرما۔ تو جب اس کو پتہ چلا تو وہ گھبرا گیا، ڈر گیا۔ اس کو پتہ تھا کہ اس نبی نے یہ ایسے ہی وہ بد دعا نہیں کرتی، اب میری خیر نہیں، میں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اب میرا انجام اچھا نہیں ہو۔ تو ہر وقت وہ نہایت پہرے میں رہتا تھا، اس کو یہ خطرہ تھا کہ کوئی درندہ نہ مجھ پر حملہ کرے، کوئی شیر، کوئی چیتا، کوئی بھیڑیا، کوئی اور خطرناک جانور، اس کا ہر وقت اس کو ڈر رہتا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا فرمائی۔ تو ایک دفعہ کہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر تھا، رات کو کہیں پڑاؤ ڈالا، تو اس نے اپنے ارد گرد پتہ نہیں کتنے پہرے لگائے، درمیان میں وہ سویا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا درندہ آ گیا، اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا، چھلانگیں لگاتا ہوا سیدھا اس کے اوپر آیا اور اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ تو یہ انجام ہوتا ہے، شروع سے ایسے ہوتا ہے۔ ابو لہب کے بارے میں دیکھ لیں، سب سے پہلے گستاخی کرنے والا، گستاخی کی ابتدا کرنے والا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، توحید کا اعلان کیا، ایک اللہ کی عبادت کا اعلان کیا، شرک کی نفی کی، غیر اللہ کی نفی کی، بتوں کی نفی کی، اور لوگوں کو کامیابی کی طرف بلایا، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ کلمات کا اظہار کیا، نازیبا کلمات کہے، اور کہنے لگا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو ہلاک ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیں، تم نے ہمارا وقت ضائع کیا، ادھر سب کو اکٹھا کر کے یہ فضول تم نے بات کر دی، سارے آباء و اجداد کے دین کو، مذہب کو غلط قرار دے دیا، اور نئے عقیدے کا، نظریے کا، دین کا اعلان کر دیا، تم نے تو بہت غلط قدم اٹھایا، تو تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ اس نے بڑی مجلس میں اعلانیہ طور پر گستاخانہ کلمات کہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، خاموشی اختیار کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری صورت نازل کر دی اس کے جواب میں، اس کے رد میں، میں تبت یدا ابی لہب و تب۔ یہ ابو لہب جو اپنے آپ کو بڑا خوبصورت سمجھتا ہے، بڑا سردار سمجھتا ہے، اور فخر کرتا ہے اپنی اولاد پر، بیٹوں پر، اور اپنی چودراہٹ پر، اور سمجھتا ہے کہ اس شہر میں، اس علاقے میں میرے ہوتے ہوئے کوئی ہے ہمارے مذہب کے خلاف بات نہیں کر سکتا، اور جو بات کرے گا اس کی خیر نہیں ہے، اس کا انجام برا ہوگا۔ تو فرمایا سن لو، اس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹیں، تباہ و برباد ہو جائے، اس کی اب خیر نہیں ہے، اس نے کوئی چھوٹا جرم نہیں کیا، اور اس کی بیوی بھی اس کا ساتھ دیتی تھی، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کی ساری جائیدادیں، سارا مال و دولت، ساری چودراہٹیں اس کے کسی کام نہیں آئیں گی، سارا اس کے لیے وبال بن جائے۔ سیصلی نارا ذات لہب
شعلوں والی آگ میں جائے گا، جہنم کا ایندھن بنے گا، جلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوزخ کے اندر، جہنم کے اندر، عذاب کے اندر۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی جو ہے وہ ڈال دی جائے گی، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ آگ کی رسی، جہنم کی رسی، اس کے ساتھ اس کو گھسیٹا جائے گا، کھینچا جائے گا، سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے، تو مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ سچی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس طرح کے گستاخ لوگوں کا سخت ایکشن لیں، اور الحمدللہ سخت ایکشن لیا گیا ہے۔ عرب ممالک کے اندر، سعودیہ کے اندر، متحدہ عرب امارات کے اندر سخت ایکشن لیا گیا ہے، رد عمل کا اظہار کیا گیا، اور انڈیا کے لیے، انڈیا کی حکومت کے لیے بڑی پریشانی لاحق ہو گئی، اس کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں، اس کی تجارت خطرے میں، اس کی معیشت خطرے میں پڑ گئی، اس کے بیرون ملک کام کرنے والے افراد، ان کی ملازمتیں وہ خطرے میں پڑ گئی۔ تو مسلمانوں کے اندر وہ رد عمل دیکھنے میں آیا ہے۔ تو اگر اسی طرح مسلمان وہ سخت رد عمل کا اظہار کریں، منہ توڑ جواب دیں، تو اس طرح کے گستاخانہ کلمات کہنے والے وہ انشاءاللہ کم ہو سکتے ہیں، رک سکتے ہیں۔ تو مسلمان اپنے رب کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ، اپنی کتاب قرآن کے ساتھ، اپنے دین اسلام کے ساتھ اپنی جان سے بڑھ کر محبت رکھتے ہیں، اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کئی ایک واقعات ملتے ہیں جس میں اس طرح کے گستاخوں کو ان کے برے انجام تک پہنچایا گیا۔ کعب بن اشرف یہودی مدینے کا سردار تھا، بہت بڑا اس کا قلعہ تھا، بڑے نوکر چاکر تھے، بڑا مال و دولت تھا اس کے پاس۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبا کلمات کا اظہار کرتا، حد سے بڑھتا چلا جا رہا تھا، مکے والوں کو آپ کے خلاف تیار کر رہا تھا، آپ کے خلاف گستاخانہ اشعار کہتا۔ تو جب بہت زیادہ اس کا معاملہ بگڑ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ اجازت دی کہ کون ہے جو اس کو سنبھالے، اس کو پکڑے، اس کا بندوبست کرے۔ تو کوئی آسان بات نہیں تھی، اپنے وقت کا سردار تھا، ہر وقت پہرے میں رہتا تھا، بے شمار اسلحہ اس کے پاس تھا، بڑی اس کی دہشت تھی۔ تو اس طرح کے آدمی کا ان حالات میں، جب کہ نئے نئے مسلمان ابھی مدینے میں آئے تھے، کمزور تھے، لیکن جذبہ ایمان وہ خالص تھا، تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے، ٹیم تیار کی کہ ہم اس کام کے لیے تیار ہیں، ہم اس کام کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اس تک پہنچیں گے۔ تو پہنچے اور پھر اس کا کام تمام کر دیا، قتل کر دیا، اور پورے مدینے کے اندر دہشت پھیل گئی، روب طاری ہو گیا کہ یہ کل آنے والے اتنے منظم ہیں، اتنے مخلص ہیں کہ وہ پتہ نہیں لگنے دیا۔ تو اس طرح کے گستاخوں کا یہی علاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ہاتھوں سے ان کا علاج کراتے ہیں۔
اور جہاں پر بندے نہ پہنچ سکیں، عاجز آ جائیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی طور پر پکڑ آتی ہے، عذاب آتا ہے۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا علاقہ فتح کر لیا، سارے دشمن آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ چاہتے تو حکم دیتے ایک طرف سے ان کو قتل کرنا شروع کر دو، لیکن آپ نے عام معافی کا اعلان کر، لا تثریب علیکم اليوم۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ معافی کے لائق نہیں ہوتے، تو 4 افراد کے بارے میں فرمایا کہ ان کو کوئی معافی نہیں، ہزاروں لوگوں کو معافی ہے لیکن ان 4 کو معافی نہیں ہے۔ ان کی جو خبریں، ان کی جو رپورٹیں ہم تک پہنچی ہیں وہ اس لائق نہیں ہیں کہ ان کو معاف کیا جائے۔ ان کو اگر معاف بھی کر دیا جائے تو یہ باز نہیں آئیں گے، یہ زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ تو ان میں سے ایک ابن اختل، وہ بیت اللہ کے پردے کے اندر آ کر چھپ گیا، اس کو اور کہیں بھاگنے کی جگہ نہ ملی، چھپنے کی جگہ نہ ملی کہ شاید بیت اللہ کی برکت سے وجہ سے مجھے چھوڑ دیا جائے۔ تو اگر معافی چاہیے تھی تو ڈائریکٹ آ کر معافی مانگتا، مسلمان ہوتا، توبہ کرتا، تو اس نے سمجھا کہ شاید اس طریقے سے میں بچ جاؤں گا، دل میں شاید یہی ارادہ ہو کہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ جن 4 بندوں کے بارے میں آپ نے قتل کا آرڈر جاری کیا ہے، فرمایا کہ ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، ان میں سے ایک بیت اللہ کے ساتھ چمٹا ہوا، تو میں اس کو پکڑ لو، اس کو نہیں چھوڑنا۔ تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ حد سے بڑھ گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں۔ تو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہے، پوری کائنات کے لیے رہب اور رہنما ہیں، ہدایت کے لیے، انسانیت کو گمراہی سے، پستی سے انہوں نے نکالا ہے، انسانیت کو وہ جینے کا سلیقہ دیا ہے، لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکالا ہے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف ان کو مائل کیا، سچا دین لے کر آئے، آخری رسول بن کر آئے۔ تو ایسے لوگوں کے لوگ جو اس نبی کی توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، وہ اس لائق نہیں ہیں کہ ان کو معافی دی جائے، وہ ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں، آخری حد پار کر چکے ہیں۔ کافر ہونا اور بات ہے، بے عمل ہونا اور بات ہے، لیکن گستاخ ہونا اور سر عام توہین کا انداز اختیار کرنا اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں، اس میں کسی قسم کی نرمی اور معافی کی گنجائش نہیں۔ اس میں مسلمانوں کا بھی امتحان ہے کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کریں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور اپنے اللہ اس کے رسول کے ساتھ سچی محبت اس کو ثابت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گستاخوں کا برا انجام کرے، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کے اندر گرفتار کرے، لوگوں کے لیے ان کو عبرت بنا دے، تاکہ جو لوگ رکنا چاہیں، باز آنا چاہیں، وہ باز آ جائیں۔ اس کے باوجود جس کی قسمت میں یہ بری موت لکھی ہے، یہ بہت بڑا جرم اور گناہ لکھا ہے، وہ کرتا رہے، وہ بھی اپنے انجام کو دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اس کے رسول کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔